ایک ملک نے ایٹم بم بنایا پھر خود ہی اپنے سارے ایٹم بم ختم کر دیے۔ دوستو، دنیا میں آج صرف چند ممالک ایسے ہیں جن کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ملک ایسا بھی گزرا ہے جس نے خود ایٹم بم بنایا، تقریباً 6 ایٹمی ہتھیار تیار کیے اور پھر ایک دن فیصلہ کیا کہ یہ سب ختم کر دیے جائیں۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ تاریخ ہے۔ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر ایک ملک اربوں ڈالر اور سالوں کی محنت سے ایٹمی طاقت بننے کے بعد خود ہی اپنے ہتھیار کیوں ختم کرے گا؟ اس کہانی کا نام ہے جنوبی افریقہ۔ 1970 کی دہائی میں جنوبی افریقہ شدید عالمی تنہائی کا شکار تھا۔ ملک میں نسلی امتیاز کی پالیسی یعنی اپارتھائڈ جاری تھی۔ دوسری طرف خطے میں سرد جنگ کی کشیدگی بڑھ رہی تھی۔ انگولا میں سوویت حمایت یافتہ قوتیں اور کیوبا کے فوجی موجود تھے، جبکہ جنوبی افریقہ کو اپنی سلامتی کے حوالے سے شدید خطرات محسوس ہو رہے تھے۔ اور پھر پریٹوریا نے ایک انتہائی خطرناک راستہ اختیار کیا، ایٹمی پروگرام۔ جنوبی افریقہ نے خفیہ طور پر یورینیم کی بنیاد پر ایٹمی ہتھیار تیار کرنے کی صلاحیت حاصل کی۔ بعد میں اس نے تقریباً 6 جوہری ہتھیار تیار کیے، جبکہ ایک 7ویں ہتھیار کی تیاری بھی جاری تھی۔ لیکن یہاں کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ شروع ہوتا ہے۔ یہ بم صرف دشمن پر گرانے کے لیے نہیں تھے۔ جنوبی افریقہ کی حکمت عملی بنیادی طور پر ڈیٹرنس یعنی روک تھام پر مبنی تھی۔ پہلا مرحلہ تھا خاموشی سے صلاحیت تیار کرو۔ دوسرا مرحلہ دنیا کو اتنا اندازہ ہونے دو کہ ہمارے پاس یہ صلاحیت موجود ہے۔ اور تیسرا مرحلہ، اگر ملک کو انتہائی خطرہ لاحق ہو جائے تو اپنی ایٹمی صلاحیت کو بظاہر کر کے مخالف کو یہ پیغام دینا کہ جنوبی افریقہ سے ٹکرانا آسان نہیں ہوگا۔ یعنی ایٹم بم صرف ایک ہتھیار نہیں تھا، یہ ایک سائیکولوجیکل پریشر ٹول بھی تھا۔ اور پھر 22 ستمبر 1979 آیا۔ امریکی ویلا سیٹلائٹ نے جنوبی بحیرہ کیانوس کے علاقے میں ایک غیر معمولی ڈبل فلیش ریکارڈ کیا۔ یہ واقعہ آج بھی مشہور ویلا انسیڈنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بہت سے ماہرین نے اسے ممکنہ جوہری تجربے سے جوڑا، اگرچہ اس واقعے کی حتمی نوعیت پر آج بھی بحث موجود ہے۔ لیکن اس وقت ایک بات واضح ہو چکی تھی کہ جنوبی افریقہ کا خفیہ ایٹمی پروگرام دنیا کی نظروں سے مکمل طور پر چھپا نہیں رہا تھا۔ پھر عالمی دباؤ بڑھتا گیا اور اسی دوران دنیا بھی بدلنے لگی۔ سرد جنگ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی تھی، سوویت یونین کی طاقت کم ہو رہی تھی، کیوبا کے فوجی انگولا سے واپس جا رہے تھے، اور جنوبی افریقہ کو محسوس ہونے لگا کہ جس خطرے کے مقابلے کے لیے اس نے اپنے ایٹمی ہتھیار بنائے تھے وہ خطرہ اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ پھر 1989 میں صدر ڈی کلارک نے ایٹمی ہتھیاروں کے پروگرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہتھیار ڈسمینٹل کیے گئے، ایٹمی مواد پر کنٹرول کیا گیا، اور جنوبی افریقہ نے 1991 میں NPT یعنی جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے میں شمولیت اختیار کر لی۔ پھر 1993 میں دنیا کے سامنے یہ راز کھول دیا گیا کہ جنوبی افریقہ واقعی ایٹمی ہتھیار بنا چکا تھا۔ لیکن ذرا غور کیجئے، یہاں اصل سوال یہ نہیں کہ جنوبی افریقہ نے بم کیوں بنائے، اصل سوال یہ ہے کہ اس نے بم ختم کیوں کیے۔ جواب صرف امن نہیں تھا، اس کے پیچھے عالمی حالات، علاقائی خطرات، سرد جنگ کا خاتمہ، بین الاقوامی دباؤ اور سب سے بڑھ کر جنوبی افریقہ کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال تھی۔ اور پھر 1994 میں نیلسن منڈیلا اقتدار میں آئے اور جنوبی افریقہ ایک نئے سیاسی دور میں داخل ہوا۔ یعنی ایک طرف دنیا کی پہلی اور واحد ریاست جس نے اپنی مرضی سے مکمل جوہری ہتھیاروں کا پروگرام ختم کیا، اور دوسری طرف ایک ایسی دنیا جو آج بھی ایٹمی طاقتیں اپنی ڈیٹرنس برقرار رکھنے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنوبی افریقہ کی کہانی صرف ایٹم بم کی کہانی نہیں، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ بعض اوقات ایٹمی ہتھیار بنانا مشکل ہوتا ہے، لیکن انہیں ختم کرنے کا فیصلہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اور اب ذرا اس کہانی کو آج کی دنیا سے جوڑ کر دیکھیے۔ ایران برسوں سے اپنی جوہری صلاحیت کے معاملے پر عالمی دباؤ، پابندیوں، مذاکرات اور سیکیورٹی خطرات کے درمیان کھڑا ہے۔ جنوبی افریقہ کی تاریخ ہمیں ایک اہم سوال ضرور دیتی ہے، کیا کوئی ملک صرف اس وقت ایٹمی پروگرام چھوڑتا ہے جب اسے یقین ہو جائے کہ خطرہ ختم ہو چکا ہے، یا پھر اصل فیصلہ تب ہوتا ہے جب ملک کی سیکیورٹی، عالمی سیاست اور مستقبل کے مفادات ایک نئی سمت اختیار کر لیں؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں جنوبی افریقہ کی کہانی آج بھی انتہائی اہم بن جاتی ہے، کیونکہ ایٹمی طاقت صرف بم بنانے کا نام نہیں، اصل طاقت یہ فیصلہ کرنے میں ہے کہ اسے کب بنانا ہے، کب ظاہر کرنا ہے اور کب ختم کرنا ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا جنوبی افریقہ نے صحیح فیصلہ کیا تھا؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔